آج ویسے میں جلسے نہیں کر رہا زیادہ، یہ ہمہ ہمی، یہ گہما گہمی لوگوں کے نظام کو دیکھ کر، اور بھی بہت سارے مسائل، جب اپنی بات ویسی ہی پہنچ جاتی ہے تو بھیڑ بھاڑ میں لوگ یہاں پر سننے کم آتے ہیں، دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن بھلا ہو اسلم شیخ صاحب کی شاید یہ کارستانیاں ہوں، ان کی محنت ہو، یا پھر دیگر احباب کی، بغیر پرمیشن کے ہم نہیں کرتے۔ ایک علاقے میں بڑے صاحب ہیں، عہدیدار ہیں، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس مولانا کا تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان سے پوچھا کیوں صاحب؟ افغانستان کا طالبان مہمان بن سکتا ہے اور ہندوستان میں جنم لیا سلمان نہیں آ سکتا؟ یہ کیسی منافقت ہے، کیسی منافقت ہے؟ ہم تو یہاں کی مٹی میں رہنے والے لوگ، مرے تو بھی یہیں پر دفن ہونے والے لوگ، ہم پر ہی یہ شک ہے جس کو تم پورا کا پورا آتنکواد گھوشت کر چکے ہو، اور اس کو سجا سنوار کر کے بلاتے بھی ہو، بٹھاتے بھی ہو، اور جو لوگ اپنی جانیں اس وطن کے لیے دے چکے، اپنا خون یہاں پر بہا چکے، ان پر ابھی بھی تمہارا شک ہے؟ ان کا حال تو یہی ہے، گوڑ کھاتے ہیں اور گلگلے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بڑا بڑا گوڑ نگل جاتے ہو اور گلگلے سے پرہیز ہے۔ ہمارے بارے میں شک ہے؟ ہماری پیڑھیاں یہاں پر نکل گئیں۔ ان چہروں کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاست کا برا ہو جنہوں نے اس دیش میں نفرت اور زہر کی ایک ایسی فضا پھیلا دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے ڈرنے لگ گئے۔ کس نے کیا یہ سب؟ اب تو آنکھ کھولنا چاہیے۔ میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، برادران وطن جو یہاں پر موجود ہوں، دوسری جماعت کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ بھی ان تمام سیاستوں کو پہچانیں جو اس دیش پر اٹیک سے اٹیک کرتے رہے۔ یہاں سے پلین ہائی جیک کر کے لے جا کر جن کے ہاں پر رکھا گیا ہو، وہ سب آج مہمان بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے وہ بھی جبہ کبہ ٹوپی دستار سب لے کر کے آیا، اور آپ نے ساری نیوز دیکھا ہوگا، اور یہ سارے چاٹوکاری اس کے پیچھے پیچھے گھومتے بھی رہے۔ اب پوچھو آتنکواد کہاں گیا، دہشت گردی کہاں گئی، ٹیررزم کہاں گیا؟ یہ سب کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہیں تکلیف ان چیزوں سے نہیں ہے، تکلیف ایمان سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے، اور جو سودا بازی تم سے کر لے وہ تمہارا بھائی ہے، اور جو حق بات کرے اس سے تمہاری کرسی ہلتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سب کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اپنا ظاہر سنبھالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور عشق رسول کو اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ یہ اتنا بہترین تمہارا اسلحہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، جب تمہارے سینے میں عشق رسول بھر جاتا ہے تو تمہیں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی، تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی، کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں، بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا ہے۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تمہاری طرف پھیر دے گا، لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا۔ بات صرف یہیں آ کر رکتی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی تاجوری نہیں ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، بل ہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں،
ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یہ بتا کر کے جاؤں گا، تمہاری آج جو پوزیشن ہے یہ بنائی گئی ہے. دنیا سیاست میں ہمارے چہروں کو ہزار بدنام کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے. ایک طرف وہ انگریز بھی تھا جو ان کی حرکتیں کرتا تھا. انگریزوں نے بھی کیا کیا؟ کچھ علماء وہ ہیں جن کو کالا پانی کی سزا دے رہے تھے. انڈمان نکوبار میں 12 سال قید رکھ کر کے کالا پانی کی سزا میں علماء کو مار دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر بھی انڈمان نکوبار میں. انگریزوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا تو سزا. عنایت احمد کاکوروی، کفایت علی کافی کو بھرے بازار میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اور وہی انگریز ہے کچھ علماء کو نذرانے دے دے کر کے پال رہا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں. نوجوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا. انگریزوں کے زمانے میں وہ کون علماء تھے جن کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا؟ انگلینڈ کی وکٹوریا کی طرف سے ان کو ہدیہ آیا کرتا تھا. مولانا، کیا آپ مدرسہ بھی چلا سکتے ہو؟ آپ کے مدرسے کے لیے فل سپورٹ بھی ہوگا. کیوں بھائی یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ انگریز ایک طرف علماء کو سولی پر چڑھا رہا ہے، اور یہی انگریز کچھ علماء کو ماہانہ پیسے دے کر کے پال رہا ہے، مدرسے بنانے پر سپورٹ کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان منافقوں کا صرف ایک حال ہے، ایک حال ہے. جو ان کی بولی بولے گا وہ عالم کیا، وہ سب کیا ان کا بھائی ہے. اور جو اللہ اور رسول کی محبت کی بات کرے گا وہ سولی پر چڑھایا جائے گا. اور ہمیں آج گوارا ہے، ہم خوشی سے اس بات کو پسند کرتے ہیں. ظالموں کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ سولی کے پھندے کو تند لیا جائے. اس لیے کہ تاریخ تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی، صلاح الدین کی لکھی جاتی ہے. تاریخ شہاب الدین کی لکھی جاتی ہے. تاریخ خالد بن ولید کی لکھی جاتی ہے. تاریخ سیف اللہ المسلول کی، عمر ابن خطاب کی لکھی جاتی ہے. آج نوجوانوں، جیسے بھی معاملات آئے ہیں ہم ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس، اپنے کارپوریٹر کے پاس، اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، گٹر نہیں ہے، نالے نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی. اگر نہ ہو تو صبر کر لینا، صبر کر لینا. ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ جان ہے ہماری، اور جان ہے تو جہان ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے. ایک مصیبت، شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور درد بھی ہوتا ہے. ہر کراؤڈڈ مسلمان محلہ جو ہے وہ نشہ کی آفت سے جوجھ رہا ہے. کون بیچتا ہے نشہ، کون کرواتا ہے اور کون کرتا ہے؟ میں اندر رہ کر کے سارے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں میرے عزیز، سب چیزیں دیکھ کر کے آئے. نشے کی ساری قسمیں بھی پتہ ہے. ان محلوں میں زیادہ کیوں بکتا ہے؟ کون سپورٹ کرتا ہے ان کو؟ کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کو نشہ دے 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 کر کے سلاتے رہو. اس لیے کہ جس دن یہ جاگے کئی لوگوں کی نیند حرام کرتے. یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے. کفن اپنے کندھے پر لے کر چلنے کی عادت ہے اسے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نشہ دے کر کے، حسن دے کر کے،
مال کی لالچ دے کر کے نہ جانے کیا کیا نشے میں تمہیں دھت کر دیا گیا، لیکن میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، برسوں تک وہ نوجوان جو نشہ کے ایڈکٹ تھے